صاحب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا موضوع اسلامی سال کے آغاز کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کو بحیثیت حکمران بھی، بحیثیت انسان بھی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ میں اس کتاب کا بھی حوالہ دوں گا، دا گریٹسٹ کتاب تھی جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے بہترین حکمرانوں کی صف میں رکھا گیا، کہ یورپ میں بھی بہت سے طرز حکمرانی کی چیزیں ایسی ہیں جو لیگیسی ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق کی لیگیسی ہے۔ کیا وجہ، ہم نئے سال کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جس طرح کا طرز حکومت خلفاء راشدین کے دور میں حضرت عمر بن خطاب نے دیا، جو روایات انہوں نے سیٹ کی، کیوں نہیں اپنا سکی مسلم دنیا، کیوں نہیں ہم اس کو فالو کر سکے، اور آپ کے خیال کے مطابق کس طریقے سے ہم حضرت عمر فاروق کی اس لیگیسی کو فالو کر کے اپنے مسائل سے نکل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ پوری مسلم امہ کہتی ہے ہمیں عمر بن خطاب جیسا چاہیے، لیکن خود کوئی صحابہ جیسا بننا نہیں چاہتا۔ ٹھیک، ہمارے حکمران بھی عمر کے نظام کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عمر کا نظام تو ایسا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بدو اٹھ کے کہتا تھا کہ بتاؤ عمر، تیرا یہ کیسے بنا ہے، کرتا جو ہے تیرا کیسے بنا ہے۔ اس کے برعکس جو صورتحال ہمارے پاس ہے کہ یہاں تو کوئی کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا ہے، یہاں سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر عمر ایسا حکمران کہ جو اپنے سر کے نیچے ایک پتھر رکھ کے لیٹا ہوا ہے، اس انتظار میں کہ مسلم فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پر ہیں، وہاں سے خبر کیا آتی ہے۔ کسی نے آگے پوچھا تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارا خلیفہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو کام کر رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیدنا عمر بن خطاب کا یہ قول کہ اگر فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھوکا پیاسا مارا گیا تو عمر سے جواب دے، کیا آج دنیا کے اندر کوئی اس نظام کے لیے فکر کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آج یورپ میں، سویڈن کے اندر اور مختلف ممالک میں عمر لا موجود تھے۔ ٹھیک، دراصل پہلا فیز اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی اور مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام تھا۔ دوسرا فیز اس ریاست کو مضبوط کرنا تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور تیسرا فیز اس ریاست کا عملی جو نظام تھا وہ تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ یہاں میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص نے سیدنا عمر پر حملہ کیا، چند دن پہلے وہ دھمکی دے کے گیا تھا، ایک لہجہ، ایک بات۔ سیدنا عمر نے صحابہ سے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ صحابہ نے کہا آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس نے ابھی عمل تو نہیں کیا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلا خودکش حملہ جو تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب کے قاتل نے اپنے اوپر کیا، جب اس نے سیدنا عمر پر۔ اور یہاں میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا، یہ مثال ہے ہم سب کے لیے، آج ہم جو عمر سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے، کہ جب آپ پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا حملہ آور کون ہے، اور نماز ہو رہی تھی، نماز میں ڈاکٹر صاحب کوئی کمی نہیں آئی، نماز مکمل ہوئی۔ جب بتایا گیا کہ ابو لولو مجوسی ہے تو آپ نے کہا الحمدللہ کسی مسلمان نے مجھ پہ حملہ نہیں۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ جاؤ اما عائشہ طیبہ طاہرہ سیدہ کے پاس اور جا کے گزارش کرو کہ عمر کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اب مجھے جگہ مل جائے گی۔ جہاں روضہ پاک ہے اس وقت، یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا ایک قرض ہے جو میں اتارنا چاہتی ہوں، لہذا وہ یہیں اتر جائے۔ عمر سے کہو میں راضی ہوں۔ مطلب یہاں تک نارمل بات لگتی ہے۔ جب عبداللہ بن عمر یہ بات لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا عبداللہ، جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ تیار ہو، میری تدفین تیار ہو، ایک مرتبہ
جا کے دروازے پہ دستک دینا اور پوچھنا کہ کیا اب بھی عمر کے لیے اجازت ہے؟ کہا ابا اجازت مل گئی. کہا نہیں ہو سکتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لیے اجازت دے دی ہو کہ عمر زندہ ہے، ایک شرم، ایک حیا، ایک تعلق، ایک احترام مانے آتا ہے. جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی ممکن ہے یہ جو میرا ایک تعلق اور ایک احترام ہے یہ نہ رہے. ڈاکٹر صاحب کیا پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کا حکمران، پوری دنیا کا خلیفہ، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی تدفین کے معاملے میں بھی کتنا حساس ہے. کہا اجازت ملے تو دفن کرنا، نہ ملے تو جنت البقیع میں جا کے مجھے دفن کر دینا. ڈاکٹر صاحب اللہ کو عمر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مانگے، 2 میں سے 1 مانگا تھا. بالکل یہ اللہ کی عطا تھی. اور قرآن کریم کی 32 آیات ایسی ہیں جو عمر کی خواہش پہ اللہ نے اتاری. ٹھیک. آج ہم جو نظام عدل کی بات کرتے ہیں اور یہ حضرت عمر کا قول، آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر اس محرم کو امن و سلامتی کے دن بنا دیں، امن و سلامتی کا مہینہ بنائیں. کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا نا کہ وہ دور بڑا اچھا تھا. کہا اس دور میں ہم مشیر تھے، اب تم مشیر. تو یہ بات آج دنیا کو سمجھانے کی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال دیکھنے آئے، پوچھنے آئے تو سیدنا عمر رو رہے تھے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں میرے آخرت کا کیا حال ہوگا، میری قبر کا کیا حال ہوگا. سیدنا علی نے فرمایا عمر میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو جنتی ہے تو کیوں فکر مند ہو رہا ہے. یہ خوف خدا کا عالم تھا، عوام کا احساس کہ رات کو جاگ کر پہرا دینا کہ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں آ رہی. اور گورنر بھی یہی کرتے تھے، جو باقی عمال تھے وہ بھی یہ کرتے تھے. اور وہ ایک بڑا واقعہ ہے خاتون کا جس کے گھر میں کچھ اناج نہیں تھا اور وہ بچوں کو دلاسا دے رہی تھی. تو جب خادم نے جو اپنے ساتھ تھا اس نے کہا کہ سیدنا عمر سے کہ مجھے آپ یہ بوری دے دیں، میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اناج کی اس گھر تک لے جاتا ہوں. تو فرمایا کہ نہیں، کیا قیامت کے دن بھی تو بوجھ میرا اٹھائے گا؟ یہ مجھے اٹھانا ہے. اور اس عورت کو نہیں بتایا اس وقت تک جب تک اس کے گھر اناج نہیں پہنچا، اس کے بچوں نے کھا نہیں لیا. پھر جب اس عورت نے یہ کہا کہ کاش عمر کی جگہ تو حکمران ہوتا، تو خلیفہ ہوتا، پھر اسے کہا کہ اچھا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا میں عمر کو معاف نہیں کروں گی. کہا میرے لیے عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا میں نے عمر کو معاف کیا. پھر اسے بتایا کہ میں عمر ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم عمر جیسا حاکم چاہتے ہیں جو آ نہیں سکتا، عمر ایک ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن ہم ان کے نقشے قدم پہ تو چل سکتے ہیں. عمر کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ جیسا عمل کرنا پڑے گا، صحابہ کو پکڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے. پیغام امن و سلامتی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے شروع ہوا ہے اور سیدنا حسین کی شہادت پہ آ کے ختم ہوا ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے امن و سلامتی پوری دنیا کے. اچھا آپ صاحب یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ مغرب جو ہے وہ حضرت عمر کے بتائے ہوئے قوانین اور ان کے جو طرز حکمرانی کو اپنا رہا ہے، اور اس کی عملی شکل آپ کو ملتی ہے اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ. جس اکاؤنٹیبلٹی کے کنسیپٹ کی آپ نے بات کی، جس طرز حکمرانی کی بات کی، وہ اور پھر وہ تسلیم کر، جیسے آپ نے کہا عمر لاس کا نام دیا گیا ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان اور یہ مسلم امہ، یہاں پر ہماری نوجوان نسل کو بھی شاید نہ بتایا جاتا ہو کہ حضرت عمر کا طرز حکمرانی کیا تھا. تو ہمیں تو پھر واضح فرق نظر آتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہی وہ فیکٹر ہے جو ہماری تنزلی کا سبب بن رہا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، جو قومیں اپنی تاریخ سے غافل ہو جائے، اپنے اسلاف سے غافل ہو جائے، وہ تو تاریخ میں زندہ نہیں رہتی.
اور ان کو زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے، حق بھی نہیں ہے کہ جو اپنے آج آپ دیکھیں کہ یورپ میں عمر لا ہے. میں ڈاکٹر صاحب ناروے گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو کچھ چیزیں دیکھی تو میں نے وہاں کے اس وقت کے وزیر خارجہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے یہ قوانین ہیں، انہوں نے کہا ہم نے گریٹ عمر سے لیے. ٹھیک. برٹش آئین کہتا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزیں گریٹ عمر سے لی. کیا کسی اسلامی ملک میں گریٹ عمر کا کوئی نظام ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہماری تنزلی اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہے اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، جو عوام ہے اس کے اندر بھی خوف خدا نہیں ہے. یہ بات دونوں طرف چل رہی ہے، اور اللہ نے تو قرآن میں واضح کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو اپنے آپ کو نہیں بدلے گا رب بھی پھر اسے نہیں بدلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ کو بدلنا ہے تو پھر ہی رب کی طرف سے رحمت نازل ہو. بہت شکریہ آپ صاحب.